السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریلز یعنی کہ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے یہ نوال تو کرن سے 10 ہاتھ آگے نکلی۔ کرن تو پھر بھی اپنے شوہر سے چھپ چھپا کے کام کرتی ہے، مگر یہ نوال تو اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ وہ جو بھی کرتی ہے بے باکی سے کرتی ہے۔ شادی کے بعد وہ پہننے اوڑھنے میں ہی صرف اپنی مرضی نہیں کرتی بلکہ باہر آنے جانے میں بھی اپنی مرضی کرتی ہے۔ شادی کے پہلے دن جینس اور پینٹ پہن کر آتی ہے تو زہب کی ماں ہے کہ وہ تو بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ ایسے میں تو کرن کی والدہ کو اور موقع مل گیا کہنے کا۔ یہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، انڈائریکٹلی انہوں نے نوال کو کہہ دیا، تو نوال ہے کہ وہ یہ سب برداشت نہیں کرتی۔ اس سے پہلے زہب نے بھی اس کو روکنا چاہا تو اس کو بھی وہ صاف صاف سنا دیتی ہے، میں کسی کے لیے بھی اپنا لائف سٹائل نہیں بدلوں گی، اگر طلاق دینا چاہتے ہیں شادی کے 2 دن بعد بھی تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ نوال ہے کہ اس نے اتنی بڑی بات کی تھی اور یہ سب کے بعد جو کرن نے بوال مچایا تھا وہ بھی سب کے سامنے آ گیا۔ فائزہ کی ساس ہے کہ اپنے بیٹی کے لیے ڈیمانڈ کرنے آ گئی، یہ دونوں بہویں آپ کی بہت ہی امیر گھرانے سے ہیں، تبھی تو آپ نے اتنا زیادہ حق مہر لکھوایا۔ اور پھر تبھی ہے کہ وہ اصل مدعے پہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو 1 کروڑ دے دیں۔ نظرباب کے گھر والے جو اپنی پوری زندگی اتنے امن و سکون سے گزارتے آئے پر اب تو ان کی زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی ہے۔ فائزہ تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور روتی ہے کہ میں اب کیا کروں گی۔ نظرباب کے والد ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں، بڑی بہو کو نیچا دکھانے کے لیے امیر گھر کی بگڑی ہوئی لڑکی کو اپنی بہو بنا کے لے کر آ گئی۔ ابھی تو نوال کی کرتوتوں کا آغاز ہی ہے، ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اب نوال کو یہاں شادی کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اپنی مرضی سے باہر جاتی ہے۔ زویب اس کو روکتا ہے تو پر اس کی ایک نہیں سنتی ہے اور اپنی منمانی کرتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ کرن ہے کہ اس کو دیکھتے ہی اس کو روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کہیں جا رہی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، تو پھر کرن ہے کہ تنزیہ اس کو کہتی ہے اکیلے اکیلے۔ ایسے میں کہ نوال خاموش نہیں ہوتی اور وہ کہنے لگتی ہے کہ اس کو میں نے آفر کیا تھا لیکن وہ نہیں جانا چاہتا، اور ویسے بھی میں اس کو ہر وقت اپنے ساتھ تو نہیں لے کے پھر سکتی۔ یہ سن کر تو کرن کی خوشی کو انتہا ہی نہیں رہتی، کیونکہ وہ جو چاہتی تھی وہ سب کچھ تو ہو ہی رہا ہے۔ اب یہاں پہ نوال کی بس نہیں ہوتی ہے، اس کی اصلیت سب کے سامنے تب آتی ہے جب وہ اپنے ہی سسرال میں اپنے سارے فرینڈز کو گھر بلا لیتی ہے، اور فرینڈز کوئی فرینڈز نہیں بلکہ گرلز اینڈ بوائز کی گیدرنگ ہوتی ہے، اور ان سب کے ساتھ وہ ایسے بات کر رہی ہوتی ہے جو کسی شریف خاندان کی لڑکی کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ زویب نے اپنی آنکھوں کے سامنے جب یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا۔ اب نوال نے جب نے ایسے چھچورے دوستوں کو گھر بلایا ہے تو وہ نوین پر بھی غلط نظر رکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ اب نوال کی ماں ہے کہ اس نے کبھی اپنی بیٹی کو کچھ سمجھایا ہی نہیں، تو وہ اب کیا سمجھائے گی، بلکہ الٹا وہ اپنی بیٹی کو شے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نوال، ہم نے جو یہ 2 کروڑ کا حق مہر رکھوایا ہے نا، صرف اسی لیے رکھوایا ہے کہ زہب تم سے دب کے رہے، اور جو تم چاہو وہ اپنی مرضی کر سکتی ہو، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔